السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 19ویں رکوع کی آیتیں ہیں. گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کی تفسیر میں یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ جو انسان کنجوسی کرتا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اس کے اوپر جو ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کرتا، اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے جو حق ادا کرنا ہے حق ادا نہیں کرتا، کنجوسی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت اچھی چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو شر ہے، یہ تو برائی ہے کنجوسی کرنا، یہ بخالت کرنا، حقداروں کا حق نہ دینا، زکوٰۃ اس پر لازم ہوتی ہے تو زکوٰۃ کا نہ دینا. تو یہ تمام تر چیزیں جو بخالت کر رہا ہے، مال کو جمع کر کے رکھ رہا ہے، یہی مال کل اس کے لیے عذاب کی شکل بن جائے گا اور اس کے ذریعے سے اس کو بڑا تکلیف دینے والا عذاب دیا جائے گا. اب اس کے بعد یہ بات بھی ذکر فرمائی گئی تھی کہ یہودیوں نے ایک اعتراض کیا تھا. یہودیوں کا یہ اعتراض تھا جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کو اچھا قرض دینے والا، قرض حسنہ دینے والا کون ہے؟ تو ان بدبخت یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ معاذ اللہ، اللہ فقیر ہے، اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے اور ہم مالدار ہیں. اس طرح کی بیہودہ بات انہوں نے کہی تو اللہ نے ان کا جواب دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری اس بدبختانہ بات کو سن لیا ہے اور اس کو تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ چیز جب پیش کی جائے گی تو تمہاری اس کرتوت پر بڑی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی اور تم کو تکلیف دینے والا عذاب دیا جائے گا. اور تم لوگوں کی یہ حالت بھی ہے. یہودیوں نے بعض انبیاء علیہ السلام کو شہید بھی کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر فرما دی کہ جن لوگوں نے شہید کیا انبیاء علیہ السلام کو اور جو اپنے باپ دادا کی اس کرتوت پر خوش ہوتے ہیں، اس کو سراہتے ہیں، تو یہ سراہنے والے، ان سے راضی رہنے والے یہ بھی بدبخت لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو بھی لکھ لیا ہے اور کل قیامت کے دن اس پر عذاب دے گا. اب مزید باتیں کہ یہودی جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی باتیں کی جاتی، ان کو حق کا پیغام پڑھ کر سنایا جاتا اور اس پر دلیلیں بھی پیش کی جاتی، حضور کے رسول ہونے پر بھی جب دلیل پیش کی جاتی تو یہ تمام تر چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی وہ بدبخت لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، محض تعصب کی بنیاد پر، اور پھر حضور سے طرح طرح کے سوالات اور مطالبات کرتے تھے جس کا ذکر ان آیتوں میں ہے. اللہ کا فرمان ہے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین. یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ یہودی، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ کسی پیغمبر پر ایمان نہ لانا اس وقت تک جب تک کہ وہ تمہارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جس کو آسمان سے آگ آ کر کھائے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے
اور جو کچھ تم کہتے ہو وہ بھی لے کر آئے، تو اگر تم سچے ہو تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ اس آیت کے تعلق سے اس کا شان نزول یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز مقرر تھی کہ اللہ تعالیٰ جب قربانی کرنے کا حکم دیتا یا پھر جو وقتیہ طور پر جب جہاد ہوتا تھا تو اس میں جو مال ان کو حاصل ہوتا تو وہ اپنے ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے، یعنی مال غنیمت سابقہ قوم استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ قربانی کا جو جانور ہوتا تھا وہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس کو ایک کھلی جگہ پر یا پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تو آسمان سے ایک سفید آگ آتی، اور اگر وہ مقبول ہوتا، اچھے ڈھنگ سے کیا ہوتا، تو وہ آگ اس کے مال غنیمت کو کھا لیتی اور اس جانور کو کھا لیتی جو اس نے اللہ کے نام پر قربان کیا تھا، اور جس کی نیت خراب تھی تو پھر وہ جانور کو آگ نہیں کھاتی، اور جو مال غنیمت ان کو ملتا تو وہ مال غنیمت کو آگ نہیں کھاتی، جس سے ان کا جہاد اور ان کی بری نیت پر دلالت کرتا کہ تم نے جو جہاد کیا تھا تمہاری خراب نیت تھی، تم نے جو قربانی دی تھی یہ خراب نیت تھی۔ تو یہودیوں نے ایک اعتراض یہ بھی کیا تھا کہ ہم کو تورات میں یہ حکم ملا ہے کہ جیسا پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آئے، انہوں نے معجزے دکھائے اور ان کی جو قربانی ہوتی تو آسمان سے آگ آ کر کھا لیا کرتی، تو ہم بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ سے بھی یہ چیز صادر ہوگی تو ہم اس وقت ایمان لائیں گے۔ اس طرح کا حکم تورات میں لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹے دعوے، ان کی اس باطل بات کو رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ کہنا بے بنیاد ہے، اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، لیکن تورات میں اس قسم کی کوئی بات ذکر نہیں کی گئی کہ نبی کے پاس اگر اس طرح کا عمل ہوگا تو ان کو نبی ماننا یا رسول ماننا، ان کو سچا ماننا، ایسی کوئی بات نہیں کی گئی تھی، بلکہ اللہ نے جو دلائل انبیاء کو دیے ہیں، ان کے ذریعے جو کتابیں نازل فرمائیں، ان کو جو معجزات دیے، بس ایک چیز بھی ثابت کر دی جائے تو وہ رسول ہونے کے لیے، ان کے لیے سچے ہونے کے لیے کافی تھی۔ لیکن تمہارا بے بنیاد باتیں کرتے ہوئے مطالبہ کرنا یہ بے بنیاد ہے، تورات میں ایسا کوئی حکم نہیں۔ چلو یہ چیز بھی دیکھ لو کہ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ تو بنی اسرائیل میں تشریف لائے تھے نبی بن کر، اور ان کی قربانیاں بھی تو آسمان سے آگ آ کر کھا لیا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے ان کو نبی نہیں مانا، بلکہ ان کو معاذ اللہ شہید کر دیا، قتل کر دیا تھا۔ تو پھر اب اس قسم کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو حضور سے؟ تو یہ بات ان کی بالکل جھوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے ان کے اس جھوٹے دعوے کو باطل قرار دے دیا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ جب وہ معاملہ بھی ہوا، آگ آسمان سے آ کر ان کی قربانی کو کھا بھی گئی تو تم ان پر ایمان نہیں لائے، اور پھر جب حضور کا زمانہ پاتے ہو تو پھر مطالبہ کرتے ہو کہ اگر یہ دیکھ لیں گے تو ایمان لائیں گے۔ تو تمہارا یہ کہنا بالکل جھوٹا ہے، بس بحث و تکرار کرتے ہو اور اس طرح سے تم ایمان لانے سے پھر جاتے ہو۔ تو الغرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیا۔ اب مزید ان کی جھوٹی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی رد فرما رہا ہے کہ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر یہ لوگ آپ کو سچا نہ سمجھیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے روشن دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی، اللہ کے پیغمبروں کے پاس جو معجزات اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے اس کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور اللہ کے پیغمبروں کو اور خود آخری پیغمبر کو بھی انہوں نے جھٹلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کو تسلی دے رہا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رنجیدہ غمزدہ مت ہو جائیں، بلکہ آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے،
جبکہ ہم نے ان کو سچی نشانیاں دے کر بھیجا، ان کے ذریعے سے معجزات کو ظاہر فرمایا، ان کے رسول ہونے پر دلیلیں قائم کی، لیکن بعض لوگوں نے ان کو بھی جھٹلایا اور اس طرح سے وہ رسول کو اللہ کا پیغمبر ماننے سے انکار کر بیٹھے۔ تو لہذا آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، بلکہ صبر سے کام لیجیے اور اللہ کا جو پیغام ہے آپ برابر ان تک لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اب مزید آگے اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یعنی ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور قیامت کے دن تم سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس دن جو شخص دوزخ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سودا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہم کو آخرت کی فکر دی جا رہی ہے کہ ہم اس دنیا پر بھروسہ کرتے نہ رہیں کہ جو بھی بہاریں دنیا کی خوبصورتی جو رنگینی دکھ رہی ہے کہ یہی حقیقت ہے، یہی اچھی چیزیں ہیں، بلکہ یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ جو انسان بھی دنیا میں آیا ہے برابر اس کے لیے وقت مقرر ہے، وہ وقت تک رہتا ہے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے، ہر جاندار کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور وہ چیز فنا ہوگی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ اللہ رب العزت حی و قیوم ہے کہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کے علاوہ جو مخلوقات ہیں، جو چیزیں ہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تو انسان اپنے آپ پر گھمنڈ نہ کرے کہ میں اتنا پیسے والا ہوں، میں اتنا پاورفل ہوں، میں اتنا طاقتور ہوں، میں اتنا صحت مند ہوں، مجھ کو موت نہیں آ سکتی۔ ایسے گمان میں ہرگز نہ رہیں، بلکہ موت کا فرشتہ کب آ جائے پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وقت مقرر ہے اور کوئی انسان، کوئی چیز اپنی موت سے بھاگ نہیں سکتی۔ وہ جہاں بھی جائے اگر اس کا وقت آ چکا ہے برابر وہ مر کر رہتا ہے، فنا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اب موت کے تعلق سے بھی کچھ باتیں سن لیجیے کہ موت کی حقیقت کیا ہے۔ موت انسان کے جسم سے روح کا نکل جانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ موت آخر کیا چیز ہے؟ تو حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ موت ایک کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے۔ موت ایک کانٹے دار لکڑی ٹہنی کی طرح ہے کہ جو انسان کے پیٹ میں ڈالی جاتی ہے اور کھینچنے والا اس کو بڑی طاقت کے ساتھ کھینچتا ہے، جس سے وہ کانٹے جو اس کے جسم میں، اس کے پیٹ میں گھسے ہیں تو وہ ایک ایک انتڑی، ایک ایک رگ کو پورا کاٹ دیتے ہیں اور اس طرح سے اس کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ موت جب واقع ہوتی ہے تو اس سے بھی کہیں زیادہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض صحابہ سے اور بہت سی باتیں مروی ہیں جو موت انسان کو واقع ہوتی ہے تو کیا شدت ہوتی ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے، اس کو ہر کسی نے اللہ رب العزت نے جو ان کو فہم عطا کیا، فراست عطا کی، تو اس طرح سے بیان فرمایا۔ تو الغرض یہاں پر جو آپ نے فرمایا کہ کانٹے دار جو لکڑی جو انسان کے پیٹ میں ڈال کر نکالی جاتی ہے تو جب کھینچنے پر ایک ایک چیز جو بھی اس کی زد میں آتی ہے کٹ جاتی ہے، تو یہ انسان کے لیے جب موت واقع ہوتی ہے، اگر وہ برا عمل کرنے والا ہے، وہ اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، تو اس کی موت کے وقت بڑی شدت اور تکلیف ہوتی ہے اور یہ بالکل برحق ہے۔ البتہ جو نیکوکار ہوتا ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، تو اس کے جسم سے روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، اس کی موت بڑی آسانی کے ساتھ واقع ہو جاتی ہے۔ تو الغرض ہر جاندار، ہر چیز کے لیے فنا ہے، لیکن باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اور اصل کامیابی کیا ہے کہ جنت میں جانا ہی، اللہ کو راضی کرنا ہی اصل کامیابی ہے، اور ناکامی کیا ہے؟ دوزخ میں جو جائے گا وہ ناکام، وہ نامراد ہوگا۔
دنیا کی رنگینی پر کوئی انسان فریفتہ نہ رہے، دھوکے میں نہ پڑا رہے، بلکہ اپنی موت کی اور آخرت کی فکر کرے اور اس کی تیاری کرے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔